اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سال 2018 مارچ کی 7 تاریخ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ صدق اللہ العظیم۔ حرمت حرام کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے، والدم اور بہتا ہوا خون حرام کر دیا گیا ہے، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، وما احل لغیر اللہ بہ اور وہ چیز بھی کہ جس کو حلال کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو۔ حرام چیزوں کی 3 قسمیں آ گئیں۔ ایک تو مردار جس کو حلال نہ کیا جا سکے، کوئی جانور خود مر جائے، والدم اور یہ جو خون ہے، بہتا ہوا خون۔ بہتا ہوا خون کون سا؟ کہ جو کسی جانور کے جسم سے نکل کے بہہ جائے۔ ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو حرام کیا گیا۔ اور پھر یہ کہ حلال جو کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے، اس میں اللہ کا نام پڑھنا، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ تکبیر اگر نہ پڑھی جائے، اس کے علاوہ کسی اور بزرگ کا نام لے لیا جائے، کسی بت کا نام لے لیا جائے، کسی کا بھی، اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لے لیا جائے، خواہ انبیاء میں سے کسی کا لے لیا جائے، خواہ صلحاء میں سے کسی کا لے لیا جائے، خواہ نیک لوگوں میں سے کسی کا لے لیا جائے، یہ پھر بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو اب ان چیزوں کا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں حرام کی گئی؟ بعض چیزوں کا ہمیں پتہ چل سکتا ہے اور بعض کا پتہ نہیں چلے گا، اور لیکن ہمارے لیے جو واحد معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اس کو مان لینا ہے۔ مان لینے کے بعد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی لاجک تلاش کریں تو ٹھیک ہے، کوئی کرتا رہے، یہ علمی کام ہے، لیکن ایک حکم اگر واضح ہے تو ماننا۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں، جب تک تو مجھے سمجھ نہیں آتا میں نہیں مانوں گا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، بلکہ وہ اپنے دماغ اور اپنے فہم اور اپنے سمجھ کی بات مانے گا۔ اگر اس کو سمجھ آ گئی تو جو حکم اس کو اللہ کا سمجھ آ گیا تو سمجھ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ میتہ وہی کہ اس کو جس کو حلال نہ کیا ہو، دم وہ خون، لحم الخنزیر سور، وما اہل لغیر اللہ بہ جس پر اللہ کا نام لیا، اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا۔ آگے پھر میتہ جو ہے مردار، اس کی قسمیں آ رہی کہ کیا کیا چیز مردار ہوتی ہے، کس طرح۔ والمنخنقۃ وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے۔ جانور کو اپنے قلعے کے ساتھ باندھا ہوا ہے، بعض لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کسی درخت سے باندھ دیا جو کسی سلوپ کے ساتھ ہے، تو وہ جانور خود ہی اپنے آپ کو گھماتے گھماتے یا وہ ایک طرف سے نیچے گر گیا
تو وہ اس کا جو ہے وہ رسی اس کے گلے کا پھندا بن گئی، اور کسی کے آنے سے پہلے وہ بکری جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو یہ کیا ہوگی؟ مردار ہو گئی. یا کسی بھی وجہ سے کہیں سے جانور جو ہے لٹک گیا اور وہ رسی اس کے گلے کا پھندا بن گئی ہے، تو وہ اس کو ہم کہیں گے والمنخنقہ، جس کا گلا گھوٹ جائے. یا یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا گلا گھوٹ دے تو پھر بھی وہ مر جائے گی. یہ نہیں ہے کہ مالک ہے، اس نے اس بکری ہے یا کوئی بھی چیز ہے، بڑی چیز کا تو شاید نہ بھی کر سکے، لیکن اگر اس نے خود اس کا گلا گھونٹ دیا تو یہ کوئی حلال کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ مردار ہو جائے گا. والموقوذۃ، اور جو چوٹ لگ کر مرے. جانور اکثر گاؤں میں بھی ادھر ادھر بھی گر جاتے ہیں، تو گر گیا، ذبح نہیں کیا جا سکا مرنے سے پہلے، تو وہ بھی مردار ہو گیا. گلا گھٹ گیا، مردار ہو گیا، گر کے زخمی ہو گیا اور ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا، تو والموقوذۃ، یہ بھی چوٹ لگ کر مرنے والا معاملہ ہے. چوٹ اس کو کسی اور طرح لگے، کسی نے کوئی گولی مار دی، اس کے باقی جسم کے حصے پہ کسی نے کچھ مار دیا، وہ بھی اسی کے زمرے میں آئے گا. والمتردیۃ، اور وہ جو اوپر سے گر کر مرے. والنتیحۃ، تو موقوذہ جو ہے وہ چوٹ لگنے سے، والمتردیہ جو اوپر سے گر کے مرے. اوپر سے گر کے مرنے میں بھی یہی ہے کہ گرا ہے تو زخمی ہو جائے گا، مر جائے گا. کوئی جانور جو ہے وہ چل رہا تھا، دوڑ رہا تھا، بعض دفعہ یہ کہ چٹان کے اوپر سے نیچے گر گیا تو. والنتیحۃ، اور جو سینگ لگ کر مرے. جانور آپس میں بھڑ جاتے ہیں، بیل آپس میں بھڑ جاتے ہیں، کچھ اور چیزیں، تو ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مار دیا اور اس سینگ کے لگنے سے وہ مر گیا، تو وہ بھی مردار ہو جائے گا. وما اکل السبع، اور وہ جانور جسے درندے پھاڑ کھائیں. کوئی ایک جانور ہے، کوئی ہرن ہی ہے، اس کو کسی شیر نے، چیتے نے پکڑ لیا اور اس نے اس کا کچھ حصہ کھا بھی لیا، اور باقی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو درندے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. بعض دفعہ تو اس کو وہ کہیں چھپا دیتے ہیں. چیتے کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو درخت کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، تو کچھ جانور یہ ہوتے ہیں اس کو دبا دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں جھاڑیوں میں، بعد میں آ کے کھائیں گے، ایک ٹائم پہ نہیں کھا سکتے. تو اگر آپ کو کوئی ایسا جانور مل جائے کہ ابھی کسی نے چھوڑا ہو، آپ سمجھیں کہ بالکل گرم ہے، تازہ ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ ابھی بھی اس میں جان ہو. مثلا اگر کسی جانور کی ٹانگ کھا لی جائے، اس کے جو باقی سافٹ ٹیشوز ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، تو وہ پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے. تو اگر تو اس کو آپ نے الا ما زکیتم، اگر آپ نے اس کو ذبح کر دی تو پھر تو چلے گا. پھر تو اگر اس نے جانور نے اس کا کچھ حصہ کھا بھی لیا ہے لیکن آپ نے اس کو ذبح کر دیا تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ذبح نہیں کر سکے اس کو، تو پھر ایسا جانور بھی وہ بھی مردار کے زمرے میں آتا ہے. وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو کسی آستانے پر. استھان یا آستانہ، اس پر لے جا کے کسی جانور کو ذبح کرے تو اس پہ خواہ اللہ کا نام لے لیں. اب یہ اور شرط ہے کہ اس پہ اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھتے رہیں، یہ شرط کہ آپ نے اس کو گھر سے یا کسی جگہ سے لا کے ادھر کیوں ذبح کیا، کیا نیت تھی. تو وہ آستانہ تھا. اگر آستانہ یہ جو کہا گیا نا علی النصب، نصب کہتے ہیں نصب کیا جانا. عموماً لوگ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی پتھر اٹھایا اس کو ادھر نصب کر لیا، اس پہ لکھ دیا، یہ آستانہ ہو گیا. تو ویسے کوئی بت گاڑ دیا جائے، بت کیونکہ خود تو کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کو زمین میں گاڑنا پڑتا ہے، سہارا دے کے کھڑا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی آستانہ ہے. یا یہ ہے کہ وہ کوئی چیز نصب کر دی جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ کبا بنا دیا جائے، کوئی قبر ہی ہے کبا بنا دیا جائے، تو یہ بھی آستانہ ہے. اب آپ اس پہ لے گئے جانور کو ذبح کرنے کے لیے، پھر آپ نے اس پہ جو ہے نا 10 دفعہ بھی اللہ کا نام پڑھا ہے، لیکن اس آستانے پہ جانے کی وجہ سے وہ حرام ہے، وہاں جا کے ذبح کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے گا.
اس لیے اب اس کو دیکھ لیں، کسی آستانے پر کو کھانا پکا ہے اور اس میں جانور وہیں ذبح ہوا ہے، اور اس لنگر شریف کا کیا ہوگا، یہ ذرا کوشچن مارک دیکھنے والی بات۔ مجھ سے فتویٰ نہ پوچھیں اس پہ، لیکن قرآن مجید کے الفاظ میں علی النصب، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی دال چاول تو حلال ہو جائیں، لیکن ذبح کیا ہوا جانور جو ہے، اگر آپ وہاں پہ چنا پلاؤ کھا کے آئے تو وہ تو اس کی بات ہو رہا ہے، لیکن جانور وہاں لا کے جو ذبح کیا گیا وہ نہیں ذبح ہوا۔ ہاں اگر انہوں نے منڈی سے گوشت لایا تو بات علیحدہ، لیکن وہ بکرا بھیجا تھا آستانے پہ اور وہاں ذبح کیا گیا، وہ ذبح ہوا نہیں۔ بس یہ ایک پرابلم، اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس کو ذرا کسی ایسی جگہ پہ کھانا کھانے سے پہلے اس کو غور کر لینا چاہیے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تو یہ بات بھی کہ تم قسمت معلوم کرو فال کے تیروں کے ذریعے۔ اب یہ کیا ہے، حبل جو بت تھا نا سب سے بڑا، اس کے پاس کچھ تیر رکھے ہوتے تھے، کچھ 7 تیر تھے یا کچھ اس طرح سے۔ جب بھی کوئی کام کرنے کا ہوتا تھا، نہ کرنے کا ہوتا تھا، یا کیا کیسے معلوم ہو کہ اللہ کس میں خوش ہے، یا یہ ہے کہ حبولی کو خوش کرنا، تو وہ تیر نکالتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں طوطا ہوتا ہے نا، جاتے ہیں جی ذرا بابے سے پتہ کر لیں فال، تو وہ طوطے کو چھوڑتا ہے، اس میں ایسے کارڈز رکھے ہوتے ہیں، الٹے کر کے ان کو نکالتا ہے، وہ پھر نکال کے بتاتا ہے تمہارے لیے باہر کا سفر بہت اچھا ہے، اس سال تم اس طرح سے کر لو، کاروبار شروع کر دو، جی اس ہفتے یہ کام نہیں کرنا اور یہ کرنا۔ آپ کہتے ہیں اچھا، یہ جو بات طوطے نے بتائی ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حبل کے پاس کچھ تیر رکھے ہوتے تھے، اس میں کچھ تحریریں لکھی ہوتی تھی، تو جا کے کوئی بھی بندہ کام کرتا تھا وہ تیر نکالتا تھا، نکال کے اس پہ جو لکھا ہوتا تھا اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو کہا گیا کہ یہ بھی حرام ہے۔ حرمت کے زمرے میں یہ حرمت کا لفظ ہے، حرمت علیکم، یہ ہر چیز کے ساتھ حرمت علیکم، حرمت علیکم۔ تو حرمت علیکم ان تقتسموا بالازلام، یہ بھی تمہارے پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم فال کے تیروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے جوا مت کھیلو۔ کیسے جوا مت کھیلو؟ پیچھے شراب کا اور جوئے کا حکم آیا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے اور نقصان اس کا فائدے سے زیادہ ہے۔ وہ یہ کرتے تھے کہ شراب پیتے تھے، پی کے بدمستیاں کرتے تھے، پھر یہ کرتے تھے کہ کسی کا اونٹ پکڑ لیا، اس اونٹ کو پکڑ کے ذبح کر دیا، کسی کا ذبح کر دیا۔ اب وہ شخص آیا، اس نے کہا جی آپ نے، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا اونٹ ذبح کیا گیا تو اس کو پیسے بھی دے دیں گے، یہ لوگ منہ مانگی قیمت لے دیں، سارے اوپر سے ٹن ہوتے تھے تو منہ مانگی قیمت لے لی۔ اب یہ کرتے تھے کہ اس کو کاٹا، صاف کیا، اس کی گوشت کی ڈھیریاں بنا دی، ڈھیریاں بنا کے اس پر جوا کھیلا کہ یہ گوشت کس کو ملے گا، یہ کس کو ملے گا، یہ کون جیتے گا، یہ کون ہارے گا۔ اس کو بھی وہ تیروں کے ذریعے ایک خاص ان کا طریقہ کار ہوتا تھا۔ آج جیسے ہمارے پاس وہ ہم لوڈو کھیلتے ہیں، ایک ہمارے پاس 6 سائیڈ والا وہ گیٹی سی ہوتی ہے، اس کو یوں پھینکتے ہیں، 2 نمبر آ گیا، 3 آ گیا، 4 آ گیا، 6 آ گیا۔ اسی طرح ان کا کوئی تیروں کا طریقہ کار تھا، اس کے ذریعے پھر وہ یہ کہتے تھے کہ کس کو کتنا گوشت مل گیا، کوئی سارا جیت گیا باقی ہار گیا، چاہے اس ڈھیری پہ لگاؤ جی، یہ کس کی، اس پہ لگاؤ جی، یہ کس کی، اس وہ لگاتے ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی سارا مجھے مل جائے، تو باقی ہار جاتے تھے کہ کسی کو مل جاتا۔ پھر یہ ہے کہ اس کو اب وہ گوشت اکیلا کھا تو نہیں سکتا، تو وہ پھر اس کو غریبوں میں بانٹ بھی دیتے تھے، اس میں سے کچھ ڈھیریاں۔ تو وہ جو کہا گیا نا اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے کسی کا، تو وہ کچھ غریبوں کا تھوڑا سا اس میں فائدہ ہو جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے، ان کا ایک کھیل تھا، اور اس سے وہ فال بھی نکالتے تھے، قسمت معلوم کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ اس سے وہ جوا کھیلتے تھے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ کا کام۔ فسق کا جو لفظ ہے یہ عام گناہ کے لیے بھی آتا ہے۔ فاسق کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو اللہ کو مانے
اللہ کی بات نہ مانے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ لیکن فسق کا لفظ جو ہے وہ کھلے کفر کے لیے بھی آتا ہے، جیسے وہ شیطان کے لیے آیا نا کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا۔ تو فسق وہاں پہ کیا ہے؟ اس نے صریحاً اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو فسق جو ہے وہ کفر کے لیے بھی آتا ہے، اور کفر اکبر کے لیے آتا ہے، بڑے کفر کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ لفظ انہی معنوں میں آیا ہے کہ اگر یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مردار کر دیں، حرام کر دیں، ان چیزوں کو کھانا اور آستانوں پہ جا کے چیزوں کو ذبح کرنا، اور کسی بھی طریقے سے جوا کھیلنا، یا یہ ہے کہ فال نکالنا، قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سارے کام گناہ کے کام ہیں، کفر کے کام۔ اب لاجک کی جہاں تک بات کریں تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی جانور جو ہے اس کو اگر اس طریقے سے ذبح نہ کیا جائے جو اسلامی طریقہ ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مثلا یہ جتنا بھی ہے والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، یہ سارے جو طریقہ کار ہے، اس سے اگر جانور مر جائے، گلا گھٹ جائے، چوٹ لگ جائے، اوپر سے گر جائے، سینگ لگ کے مرے، تو اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا باقیوں کے ہاں جو طریقے ہیں ذبح کرنے کے بھی، سکھوں کے ہاں جھٹکا کرنے کا طریقہ، وہ یہاں سے کھڑا کر کے اوپر سے زور سے تلوار مارتے ہیں، گردن اٹھائی ہو جاتی، ایک یہ طریقہ بھی ہے۔ پھر انگریزوں کے ہاں جو عیسائیوں کے ہاں طریقہ ہے کہ وہ ان کو تو سمجھ نہیں آتی ذبح کرنا کیسے، کبھی کرنٹ مارتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، تو وہ ہر دفعہ کوئی نیا ہی طریقہ نکال لیتے ہیں، جانور کو تکلیف نہ ہو اور یہ نہ ہو، اور وہ یہودی سیدھی طرح ذبح کرتے ہیں جیسے ہم ذبح کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک لاجک تو یہ بھی ہے کہ یہ جو خون ہے، یہ اس میں بہت بیماری ہوتی ہے، جو دم ہے، یہ بہتا ہوا خون، جب جانور کو ذبح کیا جائے اس کے جسم سے جو نکلتا ہوا خون، تو اس طرح سے ذبح کیا جائے کہ اس کا جو اسپائنل کارڈ ہے اور اس کے ساتھ جو اس کا کمیونیکیشن کا نظام ہے باقی جسم کا، اس کے سر کے ساتھ اگر وہ انٹیکٹ رہے اور اس کی جو بڑی رگ ہے وہ کاٹ دی جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ سارا خون جسم سے نکل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ دماغ جو ہے وہ جسم کو آرڈر کرتا ہے کہ خون کم ہو گیا، اور وہ کہتا ہے کہ خون سپلائی کرو، تو وہ جتنا بھی نکلتا ہے تو آگے یہاں سے کٹا ہوتا ہے، وہ اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس سے وہ جو جانور کو جو تشنج ہوتا ہے، اینٹھن ہوتی ہے، وہ ایسے اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو اصل میں خون جو ہے وہ اس سے نکل کر وہ اس کے گردن سے باہر چلا جاتا ہے اور جانور صاف ہو جاتا ہے۔ اس میں وہ خون کے جو جانور کے ساتھ لگا رہ جائے، مثلا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جانور ذبح کیا، اس کو پھر خوب دھوئیں گے، دھونا ضروری نہیں ہے، جو اس کے ساتھ لگا ہوا خون ہے وہ حلال ہے، جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے۔ اگر آپ شکار پہ ہیں یا قربانی کا جانور ہے، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، اور جو خون اتر جائے، خون حرام ہے، وہ والا خون کہ جو لگا رہ گیا وہ حرام نہیں ہے۔ ایک اس میں نقطے کی بات یہ بھی، اور دوسرا یہ کہ جب حلال کیا جاتا ہے تو حلال کرتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اتنی تفصیل سے حلال کرنے کا یعنی ذبح کرنے کا سبجیکٹ جو آیا ہے، اس پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی کسائی جو ذبح کرتے ہیں وہ 80% پھر اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ خصوصاً آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کو وہ کاٹتا ہے، اس کی کچھ 3 رگیں ہوتی ہیں وہ کاٹنی ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی جب جانور جو لوگ پروفیشنلی کاٹتے ہیں، جو کسائی ہوتے ہیں، جنہوں نے آگے ٹائم دیا ہوتا ہے یا انہوں نے اور بھی جانور کاٹنے ہوتے ہیں، تو وہ جب جانور جو ہے وہ تشنج میں وہ تڑپتا ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ چھری سیدھی کر کے ایسے مار کے یوں کرتے ہیں، جانور وہیں رک جاتا ہے۔ یہ انہوں نے کیا کیا؟ اس کی اسپائنل کارڈ کاٹ دی، بس اس کے بعد جانور حرام ہو جائے، وہ جھٹکے کے زمرے میں آ جاتا۔ اس لیے آپ کہیں پہ بھی ذبح کروائیں تو کبھی بھی اس کو سیدھی چھری یوں مار کے یوں نہ کرنے دیں، اگر یوں کیا جانور حرام ہو گیا۔ وہ تو جلدی کے چکر میں ہوتا ہے، لیکن اس جلدی کے چکر میں وہ یہ جھٹکا ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے سکھ کاٹتے ہیں تو وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، ساری اسپائنل کارڈ کٹ جاتی ہے،
جانور بالکل وہیں پہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کوئی اس کو وہ تڑپتا نہیں ہے، کوئی اس کے اندر سے خون جو ہے وہ نہیں نکلتا۔ تو ہم بھی جب ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کرنا ویسے ہی ہے کہ آج کل یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، جا کے سیکھ لیں، وہ پوری ترتیب علماء نے اور لوگوں نے ویڈیو کے ذریعے بھی بتائی ہے، لیکن اس میں خاص یہ بات کہ اگر آپ اس کو سیدھی چھری اندر مار کے ایسے کرے گا تو اس نے اس کی اسپائنل کارڈ کاٹ دیے اور اب یہ جانور جھٹکا ہو گیا، ذبح نہیں ہوا۔ تو جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو حرام ہیں، حرمت علیکم، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ المیتہ تو مردار ہے، پھر ہے الدم خون ہے، ولحم الخنزیر یہ سور کا گوشت ہے، وما احل لغیر اللہ بھی جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا، یہ مانوی نجاست اس کو کہتے ہیں۔ تو اب مردار کی جو قسمیں والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب جس کو ذبح کیا گیا کسی آستانے پر، وان تقتسموا بالازلام اور تم تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرو یا گوشت کو تقسیم کرو یا جوا کھیلو، ذالکم فسق، یہ سارے کام جو ہیں یہ گناہ کے کام ہیں، کفر کے کام ہیں۔ تو یہ 9 10 11 چیزیں ایسی ہیں جو اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوئی، اور یہ نہ کرنے والے کام ہیں، ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔